السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ حامیم السجدہ پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 26 تا 29 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس اگر آپ عزیزوں نے سنا ہے تو اس میں اللہ رب العزت نے دو باتیں بڑی اہم ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کی جو زبان ہے یہ نہیں بول سکے گی، بلکہ اس کی جگہ اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی جلد بولے گی، اور پھر یہ لوگ حیران ہوں گے یہ کیسے ہو گیا۔ تو وہ چیزیں یہ جواب دیں گی یہ اللہ کا حکم ہے۔ جس اللہ نے زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی تھی، اسی اللہ نے ان چیزوں کو قوت گویائی عطا فرما دی ہے۔ اب یہ انسان جنہوں نے دنیا میں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، اعراض کیا، منہ موڑا، توجہ نہیں کی، بڑا ہلکا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، تو ان کو ڈرا دیجئے ان چیزوں سے جو تاریخی طور پر اللہ کے عذاب آئے ہیں، ان پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر دوسری بات جو درس میں اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی کہ دنیا میں ان کا ایک قرین ہے، یعنی وہ شیطانی جماعت، شیطانی ماحول جس میں یہ شیطانی چیزیں سیکھتے ہیں، اپنے رویے شیطانی بناتے ہیں، فکر اور سوچ شیطانی بناتے ہیں، تو شیطان کی رٹ کو قائم کرتے ہیں اپنے فکر پہ، دماغ پہ، اپنے نظریات پہ، اور پھر اسی طرح اپنے عمل و کردار پہ۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، انہم کانوا خاسرین، یہ گھاٹے میں ہوں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت کو پھیلاتے ہیں، اپنا مشن جاری رکھتے ہیں، اعلیٰ نظریات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو پہلے تو انہوں نے اس کو سنا نہیں، اعراض کیا، اور اب یہ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ابو جہل اور اس کی ذریت، اس کی جو جماعت ہے، گروہ ہے، کافر ہیں، یہ کہنے لگے لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ جو قرآن پاک کی بات کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور اس کی تاثیر اتنی گہری ہے کہ جو بھی قرآن سنتا ہے وہ تو اسی کا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، کیوں نہ تاثیر گہری ہو، وہ زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کلام خدا ہے، اللہ کا کلام ہے، حضور کی زبان ہے، تو تاثیر کیوں نہیں ہوگی؟ تو کہنے لگے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن پاک کو آپ نہ سنیں، والغوا فیہ، ایک تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کریں تو آپ توجہ ہی نہ کریں، سنیں ہی نہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں شور پیدا کریں، شور و غل پھیلا دیں، والغوا فیہ۔ آپ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہیں اونچی اونچی شور مچائیں، سیٹیاں بجائیں، مختلف انداز سے پریشان کرنے کی کوشش کریں، لعلکم تغلبون، شاید تم غالب ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کافر، کفار مکہ، مشرکین مکہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، پریشان کیا، دعوت کو سنا ہی نہیں، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ان کو چکھائیں گے، ان کافروں کو چکھائیں گے عذابًا شدیدا، سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ان کو بدلہ دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس تمام کاموں کا، برے کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ میرے عزیزو، دو راستے ہیں، ایک وہ راستہ ہے جو اللہ کا ہے، جس کی دو بنیادیں ہیں، ایک اعلیٰ فلسفہ، اعلیٰ نظریہ، جس کی رٹ دماغ اور دل پہ ضروری ہے، اور دوسرا اس کی رٹ سماجی نظام پہ قائم ہونی چاہیے، اسی کی مطابق ایک سیاسی اور معاشی اور سماجی نظام کی تشکیل ہونی چاہیے۔ دوسرا راستہ ہے شیطانی رٹ کا، جو شیطانی خیالات، نظریات، سوچ دل اور دماغ میں آ جاتی ہے، اسی پر ظالمانہ نظام قائم ہو جاتا ہے، تو شیطانی رٹ قائم ہو جاتی ہے۔ اب یہ ان کا جو عمل ہے یہ برا عمل ہے۔ اصل عمل تو اللہ کے غلبے کا تھا، اللہ کی رٹ کو قائم کرنے کا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے مقابلے میں شیطانی رٹ کو قائم کیا ہے۔ یہ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، آگ جہنم، یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ پچھلے رکوع کے شروع میں آیت مقدسہ نمبر 19 میں بھی اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اللہ کے جو دشمن ہیں ان کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا، اور جماعتوں کی شکل میں جمع کیا جائے گا۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ کے جو دشمن ہیں ان کا جو عذاب ہے وہ جہنم ہے، آگ ہے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کے رسول کے دشمن نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہر دور میں سچی جماعتوں کے مقابلے میں جب جھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں تو اصل میں وہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں۔ کیوں؟ سچی جماعت تو اللہ کا کام کرتی ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرتی ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، یہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ یجحدون بھی پیچھے لفظ گزر چکے ہیں،
یہ بدلہ ہے ان کا کانو بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو یجحدون جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو جو بدلہ دے رہے ہیں وہ اللہ کی آیات، اللہ کی سچی رہنمائی، اللہ رب العزت کی جو تعلیم و تربیت ہے اور سسٹم اللہ دے رہے ہیں، اس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اب جہنم کے اندر یہ جہنمی یہ کہیں گے کہ یا اللہ، یہاں پہ جو ہمارے لیڈر تھے جنہوں نے ہمیں ورغلایا، ہمیں دھوکہ دیا، وہ کہاں ہے؟ آج ہمارے سامنے ان کو پیش فرما، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں گے۔ وقال الذین کفروا، یہ کافر کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، ہمیں دکھلا ان دونوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ نجعلہما، ہم ان دونوں کو کر دیں گے تحت اقدامنا، اپنے پاؤں کے نیچے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے نچلے درجے میں ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، پیچھے بھی ہم یہ کئی دروس میں سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دربار میں یہ مکالمہ ہوگا ان لوگوں کا جو لیڈر ہے، کافروں کے رئیس، سردار، حکمران، اور جو ان کے ایجنٹ ہیں، اعلی کار ہیں۔ جب یہ عذاب دیکھیں گے تو اپنے ان لیڈروں کے خلاف ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، اس وقت تو اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا پیچھے بھی کہ ان کو دونوں کو جہنم میں ڈال دو۔ ہاں، اگر فائدہ ہے تو آج کی دنیا میں ہے۔ آج سوچو کہ صراط مستقیم پہ کون ہے، سچی جماعت کون سی ہے، اور جھوٹے لوگ کون سے ہیں، شیطان کے پیچھے کون ہے اور رحمان کے پیچھے کون ہے۔ آج دیکھنے کی ضرورت ہے، تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور سچی جماعتوں کا ساتھ دینے کی آج ضرورت ہے۔ جب وقت گزر گیا، قیامت آ گئی، تو پھر تو شنوائی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم سب کو آج توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔